السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 9th کلاس، اس کا موضوعات مطالعہ نمبر 2، اس کا ایک لیکچر ہم پہلے لے چکے ہیں۔ اب اس کا دوسرا لیکچر موضوعات مطالعہ نمبر 2 کا ابھی ہم لے رہے ہیں۔ اس کا کویسچن نمبر 3، موضوعات مطالعہ کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ اس کے 2 کویسچن پچھلے لیکچر میں گزر چکے۔ یہ تیسرا کویسچن ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کی روشنی میں ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں۔ ہمارے سامنے آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بعد دیگر کئی انبیاء آئے۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں، مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں کے تابع تھے اور اپنی امت کو اسی پر عمل پیرا ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اب آپ کی محبت اور اطاعت، اتباع سے احکام خداوندی کا پابند بننے رہنا، یہ ہے ختم نبوت پر ایمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آخری نبی ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ من ذالک آخری نبی نہیں مانتا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور یہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں، جس طرح قادیانی جو کہ مرزائی ہیں، وہ ایک جھوٹا نبی جس کا نام غلام احمد ہے، اس کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی اور کو بھی نبی مانیں تو پھر قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا انکار بھی لازم آتا ہے، کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جبکہ قادیانی اور مرزائی وہ غلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ اسی طرح ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی اپنے آپ کو نبی مانتے رہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، اور جو ان کو مانے گا وہ بھی جہنمی ہوگا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں لکھ دیا گیا۔ تو جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا، یا جو بندہ اس کو نبی مانے گا، یہ سب کے سب قرآن پاک کی اس آیت کے منکر بن رہے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کا منکر بھی کافر ہے۔ ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن یہ قادیانی فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح موعود قیامت کے قریب آنا ہے
وہ یہی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کبھی اس کو نبی مانتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہی امام مہدی ہے، کبھی مسیح موعود، کبھی کچھ، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو رب ہونے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اب ایسے جھوٹے اور کذاب کو، جس کی موت بھی ایک غلط جگہ پر اور واش روم کے اندر اس کی موت آتی ہے، ایسے آدمی کو نبی مان رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، یہ معصوم تھیں، یہ خوشبوؤں والی ہستیاں تھیں۔ یہ ساری فہرست تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن میں 313 رسول تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہیں، سید الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین میں ذکر فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وصف نبوت آپ کے بعد ختم ہو گیا ہے، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا۔ اس سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ جس امت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناطق ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس پر شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کی نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی۔ قادیانی یہ اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ آخری امت کے ایک فرد بن کر آئیں گے۔ ان کی نبوت پہلے تھی، پہلے سے ملی ہوئی ہے ان کو، لیکن اب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ اس لیے یہ اشکال بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو، مگر اس کے ایک گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں، مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت کے اس محل کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے۔ اس بلیغ مثال کے بعد نبوت ایک عالی شان محل سمجھ آ گئی یہ بات کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہ السلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا۔ اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ کسی رسالت کی گنجائش ہے۔ اگر ہم اس کے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ جاری رکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا بھی انکار لازم آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت میرے بعد ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ اور بھی بہت سی احادیث جن کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم کسی اور کو نبی مانتے ہیں، جس طرح انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبوت کا دعویٰ کر کے کچھ بیوقوف لوگ اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو یہ بالکل گمراہ ہو چکے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور جو انسان خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا
تو وہ آخری نبی کا امتی ہونا کیسے باقی رہ گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب کہ ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا یعنی ختم کر دیا جائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بعد قرآن پاک کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر پھر بھی ہم کسی جھوٹے نبی کو، کذاب کو، جو کہ جہنمی ہے، خود بھی شیطان کا پیروکار اور دوسروں کو بھی شیطان کا پیروکار بنانا چاہتا ہے، تو ہماری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شک پڑ جائے گا، اور جس انسان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت میں کمی ہوگی وہی گمراہ ہوگا۔ اس لیے اگر اپنی آخرت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط رکھیں۔ محبت مضبوط کیسے ہوگی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، یہی ایک نجات کا راستہ ہے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ نبوت اور رسالت کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام اور تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ اور عمل ہے کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنا اسلام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی ایمان رکھیں۔ دورہ ایمان ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں اور پھر آخری نبی بھی مانیں۔ یہ جو قادیانی ہیں یہ امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کون سا کوئی نیا نبی ہونے کا اعلان کیا، وہی کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہی کلمہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کے باہر لگایا ہوا ہے۔ یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے فریم میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اور آگے پھر آپ کو بولیں گے کہ دیکھو جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہمارا ہے، وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ پھر آپ کو کہیں گے کہ دیکھو جو اذان آپ دیتے ہیں وہی اذان ہم دیتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ پھر آپ کو کہیں گے کہ دیکھو جو نماز آپ پڑھتے ہو وہی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ سب چیزیں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے اللہ پاک نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا تھا، جس کو 40 سال کے بعد نبوت کا تاج پہنایا تھا اور ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر سجایا تھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی مراد ہیں، لیکن قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے اور ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، مرزائیوں کی کتابوں کے اندر تفصیلی طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اس کلمے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اندر جو محمد الرسول اللہ ہے اس سے غلام احمد قادیانی مراد ہے۔ وہ اپنا نبی مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہمارا غلام احمد قادیانی ہے۔ اذان دیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس سے مراد محمد سے اپنا ہمارا نبی آخری نبی مراد نہیں لیتے، بلکہ اس سے مراد وہ غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ جب وہ
نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ آئے گا درود پاک پڑھیں گے سب کچھ، اس سے مراد وہ اپنا نبی لیتے ہیں، غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں، جگہ جگہ جہاں بھی بات ہوگی وہ اپنا نبی مراد لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں۔ اپنی کتابوں کے اندر غلام احمد قادیانی نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اور اس سے بھی بڑی بڑی غلیظ اور کفریہ گالیاں ہیں جو کہ ہم زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے بحیثیت مسلمان۔ اتنی گندی گالیاں ان لوگوں کو دی جو اس کو نبی نہیں مانے گا، یعنی زبردستی ایک کندھے پہ رکھ کے گالیاں دے دے کر اور اتنی گندی بکواس کر کے اپنے نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے مجھے نبی مانو، جو نہیں مانے گا وہ یہ ہوگا، وہ یہ ہوگا، وہ یہ ہوگا۔ ایسا گندا اور غلیظ ترین انسان اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور لوگوں کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ اس کو نبی مانتے ہیں اور اس کے پیروکار بنتے ہیں۔ آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی محبت اپنی امت کو نہیں دی؟ کس چیز کی کمی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر یہ اس کے پیچھے لگے؟ یہ صرف شیطان کی گمراہی ہے، یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کا جال ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے اندر پکے ہو جاؤ۔ جب عشق کے اندر پکے ہوگے، عشق کے اندر پکے ہونا کیسے ہوگا؟ کہ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ورنہ یہ ایسے کفریہ کذاب لوگ، ابھی چند دن پہلے بھی کسی نے پشاور کے اندر نبوت کا اعلان کیا ہوا تھا، اس کو ایک عاشق رسول نے اڑا دیا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا ان کو صحابہ اکرام نے ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی، صحابہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایسے کرنا چاہیے، لیکن اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑے گا، ہمارا ایمان خطرے میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے، درود پاک نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے علماء کے ساتھ محبت اور عقیدت نہیں رکھیں گے، ان سے ٹوٹ جائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بھی گمراہ لوگ ہوگا وہ ہمیں اپنے ساتھ ملا کر وہ شیطان کے گروپ کے اندر ہمیں شامل کر دے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھیں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہوگی، اور جس انسان کو سچی محبت نصیب ہو جائے اس انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو ایمان کے اوپر خاتمہ ملتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا رہا، وہ عاشق رسول تھا، وہ مسلمان پکا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے گھر سے قادیانیوں نے ایک لڑکے کو لے کر اس کے اوپر محنت کی اور اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا، اس کو قادیانی بنا لیا۔ اب باپ کے اوپر کیا لازم تھا؟ باپ کے اوپر لازم تھا یا اس کو جدا کر دیتا یا خود اس سے جدا ہو جاتا، کیونکہ کوئی بھی غلط چیز ہے اگر آپ اس کی صحبت میں رہیں گے تو آپ خود بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے غلط صحبت انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کی محبت کے اندر آ کر اس کو جدا نہیں کیا، سمجھاتا رہا، لیکن آخر ایک دن وہ آیا کہ بیٹے کی محبت غالب آئی اور بیٹے نے باپ کو بھی قادیانی بنا دیا۔ 70 سال بابا جی کی عمر، داڑھی سفید ہو گئی، اعضاء کمزور ہو گئے، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گاتا رہا، لوگوں کو عشق رسول سناتا رہا، لیکن آخر وقت میں آ کر قادیانیوں نے ایسا حملہ کیا اور وہ بزرگ دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ مرتد ہو چکے تھے اور غلام احمد قادیانی کو نبی مان چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خاتمہ بالخیر سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے، جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ غلط عقیدے والا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ کبھی گفتگو نہ کریں، اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ بحث مباحثہ کرنا علماء کا کام ہے، ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بات چیت کرے اور بحث کرے۔ یہ علماء کا کام ہے
علماء کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں. اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں اگر سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے اور یہ غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کی باتیں نہ سنیں، ان سے دور رہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور ہمیں انہوں نے کھینچ کر کفر کے اندر ڈال دیا، اور اللہ معاف فرمائے موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں، اگر اسی حالت میں مر گئے تو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کفر کی حالت پر موت آ جائے گی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں. بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ہے، آخری نبی بھی ماننا ہے. اگر ہم آخری نبی کا عقیدہ ہمارا کمزور ہو گیا، نبی مان رہے ہیں، ہم دائرہ اسلام سے خارج. دائرہ اسلام میں داخلے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی مانیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.